السلام علیکم، مجاہد فرساد۔ آج کا پیغام: وقت کی قدر وقت پر کریں، ورنہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ آج کے لیکچر میں ہم جدیدیت، مابعد جدیدیت اور اسی طرح کی کل 10 اصطلاحات بیان کریں گے۔ جدیدیت کیا ہے؟ جدیدیت کی تعریف ڈاکٹر شمس الرحمن فاروقی نے یوں کی ہے کہ تمام نظریات اور تمام فلسفے توڑنے کا نام جدیدیت ہے۔ وحید اختر کہتے ہیں کہ اپنے عہد کی زندگی کا سامنا کرنے اور تمام ممکنہ خطرات کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام جدیدیت ہے۔ اس کے الٹ مابعد جدیدیت ہے، اسے پس جدیدیت بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ فلسفہ ہے جو تخلیق کی آزادی اور معانی کی تکثیریت پر زور دیتا ہے، وہ مابعد جدیدیت کہلاتا ہے۔ برجستگی کا تعلق الفاظ اور مضمون دونوں کے ساتھ ہے۔ مضمون کا بر وقت اور بر محل ہونا برجستگی کہلاتا ہے، یعنی موقع محل کی مناسبت سے مضمون کہنا، شعر کہنا۔ اور الفاظ کے ساتھ اس کا تعلق کیسے ہے کہ ایک شعر لکھا ہوا ہے، اس میں اگر ایک لفظ کو نکال دیا جائے تو تمام معانی درم برم ہو جائیں، یہ بھی برجستگی کے زمرے میں آتا ہے۔ بورجوا اور پرولتاریا، مارکسزم اور ترقی پسندی کو سمجھنے کے لیے یہ دونوں اصطلاحیں سمجھنا ضروری ہیں۔ بورجوا وہ طبقہ ہے جو تمام ذرائع پیداوار پر قابض ہے، جبکہ پرولتاریا وہ ہے جس کے پاس کوئی ملکیت نہیں، یہ محکوم طبقہ ہے اور یہ حاکم طبقہ ہے۔ تاکید، ترتیب کی کمی یا لفظوں کو یوں ترتیب دینا جس سے معانی میں خلل پڑے۔ تاکید کی 2 قسمیں ہیں، تاکید لفظی، تاکید معنوی۔ یعنی لفظ جو شروع میں آنا چاہیے تھا اس کو آگے لے جانا، یا جو لفظ آگے آنا چاہیے تھا اس کو شروع میں لے آنا، یہ تاکید ہے۔ اس سے معنی میں خلل پڑتا ہے۔ تاکید معنوی کیا ہوتی ہے؟ ایسا قصہ لانا کلام میں جو مشہور نہ ہو، یعنی جس شعر کو سمجھنے کے لیے انتہائی غور کرنا پڑے، یہ بھی ایک عیب ہے۔ یعنی تاکید اصل میں عیب ہے، اور اس کی آگے 2 قسمیں ہیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی۔ لفظ کے لحاظ سے بھی عیب ہے کہ لفظ یا تو آگے لے جائیں یا پھر پیچھے لے جائیں جس سے معنی میں خلل پڑے، اور یا پھر اتنے باریک معنی استعمال کریں، ایسے لفظ استعمال کریں، ایسے واقعات اس میں لائیں، کوئی تلمیح ایسی استعمال کر دیں جس کو لوگ جانتے ہی نہیں، تو وہ تاکید معنوی میں آئے گا۔ تقطیع کے لغوی معنی ہے ٹکڑے کرنا۔ اصطلاح میں کسی شعر کے لفظوں کے اس طرح ٹکڑے کرنا کہ بحر کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ شعر درست ہے یا نہیں۔ مثلاً یہ ہے بحر متقارب، فعول یہ 4 بار یہاں لکھنی ہے۔ پھر ایک مصرع لکھتے ہیں، پورے شعر کے لیے یہ 8 ہوتی ہے، 4 یہ اور 4 دوسرے مصرے کے لیے، تو ایک مصرع لکھتے ہیں، کسی کو ستانا مناسب نہیں۔ اب یوں سمجھیں کہ یہ مصرع ہے اور ہم نے اس کی تقطیع کرنی ہے، ٹکڑے کرنے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، پہلے حرکت کو سمجھ لیں، حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ اس کا جو پہلا حرف ہے بحر کا، جو شعر کا پہلا حرف ہے، اگر یہاں پر وہ متحرک ہے یعنی اس پر زبر زیر پیش ہے تو شعر کا جو حرف ہے اس پر بھی زبر زیر پیش ہونی چاہیے،
اور جہاں پر ادھر جیسے واو پر جزم ہے یہاں پر حرکت نہیں ہے تو یہاں پر بھی حرف ایسا استعمال ہونا چاہیے جس پر جزم ہو. مثلا یہ فعول ہے، اب فا کے اوپر زبر ہے اور یہ کسی ہے. یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر یہاں پر زبر ہو تو لازمی نہیں کہ یہاں پر بھی زبر ہی ہو. زبر زیر پیش ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے اور وہ تینوں حرکت کہلاتی ہیں. اب فا جو ہے اس پر حرکت ہے، زبر ہے، ادھر قاف کے نیچے زیر ہے اور ادھر عین کے اوپر پیش ہے، ادھر سین کے نیچے زیر ہے کسی. اب یہاں پر جو واو ہے یہ ساکن ہے، ادھر یہ ساکن ہے. تو اسی طرح آگے یہ تمام جو ہے نا، لام کے اوپر پیش ہے یہ کو، اس کے اوپر زبر ہے. یعنی جو بحر ہے اس کے ارکان میں اگر حرکت ہو تو شیر کے حرف پر بھی حرکت ہونی چاہیے، تب وہ جو ہے نا اس کے برابر ہوگا اور با وزن شیر کہلائے گا. اور اگر ایسا نہ ہو تو شیر بے وزن ہو جاتا ہے. تو اسے تقطیع کہتے ہیں. تغزل شیر کی کچھ ظاہری خصوصیات ہوتی ہیں اور کچھ باطنی خصوصیات ہوتی ہیں. تغزل جو ہے یہ باطنی خصوصیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی نکتہ سنجی، سوز و گداز، رمز و ایما وغیرہ یہ خصوصیات تغزل کہلاتی ہیں. اب عام طور پر غزل کے ساتھ اس کا تعلق ہے تغزل کا، لیکن بعض نظمیں بھی ایسی ہیں جن میں تغزل پایا جاتا ہے اور بعض غزلیں بھی ایسی ہیں جن میں تغزل نہیں پایا جاتا. جیسے امام بخش ناسخ، وہ علم عروض کے تو ماہر تھے، زبان کے ماہر تھے، لیکن ان کی غزلیں تغزل سے آ رہی ہیں، ان میں تغزل نہیں پایا جاتا. جبکہ علامہ اقبال کی کچھ نظمیں بھی ایسی ہیں جن میں سوز و گداز ہے، نکتہ سنجی ہے، رمز و ایما ہے، تو اسے تغزل کہتے ہیں. تفحص الفاظ، تفحص کے لغوی معنی ہیں کھوج لگانا، تحقیق کرنا، تلاش کرنا. الطاف حسین حالی اس ترکیب کے موجد ہیں، انہوں نے یہ اصطلاح وضع کی تھی. ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے اچھے لفظ تلاش کیے جائیں، پھر ان کو اچھی ترتیب دی جائے، تب عمدہ شعر کہہ سکتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ شعر دو چیزوں سے بنتا ہے، ایک لفظ اور دوسرا خیال. وہ کہتے ہیں کہ خیال تو ذہن میں فوراً آ سکتا ہے، لیکن اس خیال کو عملی جامہ پہنانا، لفظی جامہ پہنانا، اس پر وقت لگتا ہے. انہوں نے مستری کی مثال دی ہے کہ مستری جب مکان بنانا چاہتا ہوتا ہے تو اس کا خاکہ ذہن میں لاتا ہے، تو ذہن میں تو وہ خاکہ جلد بھی لا سکتا ہے کہ یوں یوں ہوگا، لیکن عملی طور پر وہ مکان ایک دن میں یا فوراً نہیں بن سکتا، اس پر محنت لگے گی. تو یوں سمجھ لیں کہ سب سے پہلے الفاظ کی تلاش، پھر الفاظ کی بہترین ترتیب، یہ تفحص الفاظ ہے. تنافر، تنافر کے لغوی معنی ہے نفرت کرنا. اصطلاح میں کسی شعر میں جب دو ہم مخرج الفاظ آتے ہیں، مثلا اگر پہلا لفظ اس کا آخری حرف بھی وہی ہو اور اس سے اگلا جو لفظ ہے اس کا پہلا حرف بھی وہی ہو، تو بولنے میں دقت پیدا ہوتی ہے، تو اس کو تنافر کہتے ہیں. جیسے میر کے شعر میں یہ دو لفظ اکٹھے آتے ہیں، سیاہ ہے، اب یہ ہا اور یہ ہا، اب اس لفظ کا آخری حرف اور اس لفظ کا پہلا حرف یہ دونوں ایک ہیں، ان دونوں کا مخرج ایک ہے، تو یہ بولتے ہوئے زبان میں تھوڑی دقت پیدا ہوتی ہے. اس کو بھی عیب شمار کیا گیا ہے کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. مجاہد فرساد. آج کا پیغام: اپنی اور خدا کی مرضی کے درمیان فرق کا نام غم ہے. اگر ہم اپنی مرضی خدا کی مرضی کے تابع کر لیں تو ہم ہمیشہ خوش رہیں. آج کے لیکچر میں ہم اصلاحات نقد و ادب شروع کر رہے ہیں، جن میں سے 10 اصلاحات آج بیان کی جائیں گی. ساختیات کیا ہے؟ ساختیات لسانیات کی ایک تنقیدی اصطلاح ہے جس میں الفاظ و تراکیب کی صرفی و نحوی ساخت بیان کی جاتی ہے. ساخت پر زور دیا جاتا ہے. اس میں مصنف اور قاری کے خیالات اور اسلوب کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے اور صرف ساخت پر زور دیا جاتا ہے.
اور تہ در تہ معانی کی تلاش کی جاتی ہے، یعنی اس میں خاص طور پر ساخت کا ذکر ہوتا ہے اور معنی نئے نئے معنی تلاش کیے جاتے ہیں۔ پس ساختیات کیا ہے؟ وہ تمام نظریات اور خیالات جو ساختیات کے اصولوں کی نفی کرتے ہیں وہ پس ساختیات کہلاتے ہیں۔ آفاقیت کیا ہے؟ آفاقیت کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں ذہن میں رکھیں، زمان، مکان، یعنی وہ ادب پارہ جو ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے ہو آفاقی کہلاتا ہے، اور اس ادب پارے کی یہ خصوصیت آفاقیت کہلاتی ہے۔ مثلاً فردوسی کا شاہ نامہ ایران میں لکھا گیا، شیکسپیئر کے ڈرامے برطانیہ میں لکھے گئے، غالب کی شاعری ہندوستان میں لکھی گئی، لیکن اس کے باوجود ان تینوں کی شاعری، ڈرامے اور شاہ نامہ یہ سب پوری دنیا میں مشہور ہیں اور سب کے لیے لطف کا باعث ہے، تو اسے آفاقیت کہتے ہیں۔ یعنی یہ دو چیزیں آپ کو مد نظر رکھنے پڑیں گی۔ آفاقیت کے ساتھ عموماً ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، آفاقیت تو ابدیت۔ آفاقیت کا زیادہ تعلق مکان سے ہے، یعنی ہر جگہ کے لوگوں کے لیے۔ ابدیت یعنی ہمیشہ، یعنی ہر زمانے کے لوگوں کے لیے۔ بہرحال اگر صرف آفاقیت بولا جائے تب بھی یہ دونوں چیزیں مراد ہوں گی، اور اگر آفاقیت تو ابدیت کہا جائے تو پھر بھی یہی مراد ہوگا۔ ابتذال، ابتذال عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے اخلاقی پستی۔ اصطلاح میں ابتذال گھٹیا الفاظ اور گھٹیا خیالات کا مجموعہ ابتذال کہلاتا ہے، یعنی اگر کسی شعر میں گھٹیا الفاظ ہوں، بازاری، سوکیانہ، تو وہ بھی ابتذال کے زمرے میں آئیں گے، اور اگر گھٹیا معانی استعمال کیے جائیں، گھٹیا مضمون باندھا جائے۔ لیکن اگر الفاظ دیکھے جائیں تو لان جائنس کا کہنا ہے کہ بعض اوقات کوئی لفظ مبتذل ہوتا ہے، اس میں ابتذال پایا جاتا ہے، لیکن جب وہ کسی شعر میں اچھی ترتیب سے آتا ہے تو وہ مبتذل نہیں رہتا۔ اس کی مثال اگر ہم اردو میں دیکھیں تو مصطفیٰ زیدی کا شعر ہے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ اب دستانے کا لفظ جو ہے نا یہ مبتذل ہے، یہ بازاری ہے، عوامی لفظ ہے، یہ غزل کا لفظ نہیں ہے، لیکن جب شعر میں آتا ہے تو یہ مبتذل نہیں رہتا۔ اور اگر معانی کو دیکھا جائے تو بعض معانی جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو فوراً شعر پڑھتے ہی ذہن جو ہے وہ اس سائڈ پر جاتا ہے، اور معانی اس کے گھٹیا ہوتے ہیں، جیسے دوپٹے کو آگے سے دوہرا نہ اوڑھو، نمودار چیزیں چھپانے سے حاصل۔ اب اس کا مطلب جو ہے وہ بالکل واضح ہے اور یہ گھٹیا مضمون میں آ رہا ہے، تو یہ ابتذال کی مثال ہے۔ ابتذال کا لازمی ذہن میں رکھیں کہ اس کا تعلق الفاظ کے ساتھ بھی ہے اور مضمون کے ساتھ بھی ہے۔ دستانے کا لفظ میں نے بتایا وہ الفاظ کی مثال ہے، اور بعد میں جو شعر پڑا وہ مضمون کی مثال ہے۔ تخیل، تخیل وہ قوت ہے جو ذہن میں موجود پہلے سے معلومات کو دوبارہ ترتیب دیتی ہے اور خوش اسلوبی سے کوئی اس خیال کو نیا خیال بنا دیتی ہے، اچھے طریقے سے اس چیز کو جلوہ گر کرتی ہے۔ ایسی قوت تخیل کی قوت کہلاتی ہے یا قوت تخیل کہلاتی ہے، یعنی جو معلومات، تجربات اور مشاہدات سے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں ان کی ترتیب بدلتی ہے، ان کو دوبارہ ترتیب دیتی ہے اور نئے معنی پیدا کرتی ہے۔ لفاظی، قاری یا سامع کو مرعوب کرنے کے لیے بھاری بھرکم الفاظ کا بھرپور استعمال لفاظی کہلاتا ہے، یعنی جان بوجھ کر مشکل الفاظ استعمال کرنا، علمیت ظاہر کرنا۔ سادگی اور سلاست، عام طور پر سادگی اور سلاست کو ایک چیز سمجھا جاتا ہے لیکن ان میں فرق ہے۔ سادگی کا تعلق الفاظ
اور معانی دونوں سے ہے، جبکہ سلاست کا تعلق صرف اور صرف الفاظ کے ساتھ ہے۔ مسعود حسن رضوی لکھتے ہیں کہ سلاست وہ ہے ایسے الفاظ استعمال کرنا جس سے زبان مانوس اور کان آشنا ہو، یعنی سنے سنے سے لفظ ہو، اور زبان بولتے ہوئے لڑکھڑائے نہیں، اٹکے نہیں۔ اب سادگی کے بارے میں مقدمہ شعر و شاعری میں حالی لکھتے ہیں کہ اب سادگی سے کیا مراد ہے؟ کیا ایسا شعر ہو کہ جو دنیا کا ہر بندہ سمجھ سکے؟ ایسا نہیں ہے، ایسی سادگی ممکن نہیں ہے۔ ادنا درجے کے لوگ نہ بھی سمجھے تو کوئی بات نہیں، اعلیٰ اور اوسط درجے کے لوگ جس شعر کو سمجھ جائیں ہم اسے سادہ کہیں گے۔ ابلاغ، شاعر یا مصنف جو کچھ کہنا چاہتا ہے اگر بالکل وہی چیز قاری اور سامع سمجھ جائیں اور وہی محسوس کریں تو وہ ابلاغ ہے۔ ابلاغ کا الٹ ابہام ہے، یعنی شاعر یا مصنف جو کہنا چاہتا ہے شعر میں یا نثر پارے میں، پڑھنے والا یا سننے والا وہ سمجھ نہیں پا رہا تو وہ ابہام ہے، یعنی قاری اور مصنف کے درمیان تفہیمی دوری، تفہیمی تفاوت ابہام کہلاتی ہے۔ بہت شکریہ۔